فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی، تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور وہ مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی۔ چونکہ غزوہ احد کا بیان کافی آیات سے چل رہا ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیرائے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر غزوہ احد میں آپ کو یہ تکلیف پہنچی کہ آپ کے 70 احباب شہید ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ آپ غزوہ بدر میں ان کے 70 مار چکے تھے اور بڑے بڑے کفاروں کے سردار مارے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے 70 قید بھی ہوئے، آپ کا کوئی قید نہیں ہوا، ان کے 70 قید بھی ہوئے، تو یعنی آپ ان کو ڈبل تکلیف پہنچا چکے ہو۔ آپ کو اگر غزوہ احد میں تکلیف پہنچی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس سے ڈبل تکلیف ان کو پہنچا چکے ہو۔ لیکن اس پر جب منافقین نے کچھ اعتراضات کیے کہ یہ تو جو ہے وہ اگر یہ مسلمان ہماری بات مان لیتے، گھروں میں رہتے تو یہ تکلیف نہ پہنچتی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے اپنے سبب ہے، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام جب صحابہ سے اس غزوہ احد کا مشورہ فرما رہے تھے تو پیارے محبوب علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر ان سے جنگ کریں، جبکہ اور کچھ صحابہ چونکہ مشورہ تھا تو کوئی حکم والی بات تو تھی نہیں کہ انہوں نے حکم کا انکار کیا، لیکن مشورے کا بھی انکار کیا تو یہ بھی رب کو اچھا نہ لگا۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات تھی کہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ اس درے کو نہ چھوڑنا، اس پر بھی انہوں نے بعضوں نے اپنی اجتہادی خطا کی اور جو ہے وہ پیارے محبوب علیہ السلام کے کہنے کے باوجود اس درے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو ان کی اپنی طرف سے تھیں، اس لیے ان پر یہ تکلیف پہنچی۔ اور پھر محبوب پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تکلیف پہنچی ہے نا یہ بھی اس لیے پہنچائی گئی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ تم میں سے کامل ایمان والے کون ہیں، یعنی ایمان والوں کی پہچان کرانے کے لیے یہ تکلیف جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے، یعنی پچھلی آیت میں فرمایا کہ ان کی پہچان ہوگی جو مومن ہے، اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کی پہچان ہوگی جو منافق ہوئے۔ اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن ہٹاؤ، بولے اگر ہم صحیح طریقے سے لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہے، اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے منافقین سے جیسے عبداللہ ابن ابی اور اس جیسے اور لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ہم کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، یا اگر تم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اتنا کرو
کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے. تعداد زیادہ ہوگی تو ان پر رعب پڑے گا. تو منافقین نے کہا کہ ہم تو لڑنا ہی نہیں جانتے, ہمیں تو لڑائی کے ڈھنگ ہی نہیں آتے, اصول ہی نہیں آتے. اگر لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن یہ اپنے کفر سے زیادہ قریب تھے, کیونکہ بظاہر تو وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ان کے دلوں میں چھپا ہوا کفر تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن وہ اپنے منہ سے جو بولتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, اس کی بنسبت جو دل میں کفر چھپائے بیٹھے تھے اس کے زیادہ قریب تھے. تو اس لیے جو ہے وہ ان منافقین نے کوئی بھی بات مسلمانوں کی نہ مانی, بلکہ کیا کیا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھ رہے کہ وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے, تم فرما دو اپنی موت کو ٹال دو اگر سچے ہو. جب غزوہ احد میں اتنے سارے مسلمان شہید ہوئے تو منافقین نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جی اگر یہ جو بھائی شہید ہو گئے یہ بھی ہماری بات مان لیتے تو آج اس دنیا سے اپنی زندگی کو ختم نہ کر دیتے بلکہ آج ہمارے ساتھ زندہ ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو چلو شہید ہو گئے سو ہو گئے, تم اگر اتنے سچے ہو تو اپنی موت کو ٹال کے دکھاؤ. اپنی موت کو جب آنے کا وقت ہو تو اس کو ٹال کے دکھاؤ. یعنی نہیں ٹال سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی باتوں میں جھوٹے ہو. اس لیے منافقین ہمیشہ سے ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اپوزٹ ہی کام کرتے ہیں. اپنے اندر کوشش کریں جو نفاق کی نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمارے اندر اگرچہ بظاہر ہم کامل الایمان والے بھی ہیں, ایمان پر ثابت قدم بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں, دعائیں بھی مانگتے ہیں, لیکن بعض اوقات بعض ہمارے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو نفاق کی جن میں نشانیاں پائی جاتی ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کیا کریں. جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ ہے, وعدہ خلافی ہے, بہت سی احادیث میں نشانیاں بتائی گئی ہیں نفاق کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقین کے شر سے محفوظ فرمائے اور نفاق کی کوئی بھی نشانی ہمارے اندر نہ پائی جائے. آمین.